بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں کروڑوں ارب درود و سلام ہو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جنات کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک مسلمان جن کی نماز جنازہ کا ایک سچا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس واقعے کو سن کر نہ صرف حیرت ہوگی بلکہ ہمارا ایمان بھی بڑھ جائے گا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ضلع بکر کے گاؤں میں پیش آیا۔ ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی جنات کی وجود سے انکار نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن مجید کی سورہ رحمان، سورہ جن، سورہ کہف وغیرہ میں اس مخلوق کا ذکر موجود ہے، اور بلا شبہ جنات کا وجود پوشیدہ ہے، یعنی اللہ پاک نے جنات کو انسان کی پیدائش سے پہلے پردہ دے دیا تھا۔ لیکن ہم میں سے پھر بھی کسی نہ کسی کا جنات سے بالواسطہ یا بلا واسطہ پالا پڑا ہے، اور ماننے والے ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ ناظرین، ایک حاجی صاحب جو ضلع بکر کے ایک گاؤں میں نئے آ کر آباد ہوئے تھے، اور گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے، ورنہ اکثر لوگ قرآن پڑھے ہوئے تھے، لیکن حاجی صاحب کے پاس دین کا بہت علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے اکثر لوگ دینی معاملات میں حاجی صاحب کے علم سے مستفید ہوتے، بلکہ حاجی صاحب کو مسجد کا امام بھی مقرر کر دیا گیا تھا، اور جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء اکرام کے واقعات اور قصے سنتے تھے، اور گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے لیے بھی انہیں مسجد میں امام صاحب کے پاس بھیجا کرتے۔ گاؤں کے درمیان میں ایک پرانا درخت تھا جس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی، جہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی یہاں چھوڑ کر اس پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی بکریاں چرواتے وہاں جاتے اور دین کی باتیں کرتے۔ انہیں اپنے علم اور آگاہی کا ذرہ برابر بھی غرور نہیں تھا، اس لیے سبھی لوگ انہیں بلا تکلف جنازہ پڑھنے کے لیے بلوا لیتے اور وہ چلے بھی جاتے، اس کے لیے چاہے انہیں کسی دور کے گاؤں بھی جانا پڑتا۔ ناظرین، ایک مرتبہ سردیوں کی ایک سرد رات میں ٹھنڈی ہوا میں عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ حاجی صاحب نے کھولا تو سامنے 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نے نہایت ہی ادب سے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا یہی حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی ہوں۔ اب ان تینوں سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمیوں میں سے ایک نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی امام صاحب کے دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترس کی وجہ سے امام صاحب کو انتہائی پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ امام صاحب ہی ان کے بھائی کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ اسی لیے یہ 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے امام صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میت تیار ہے، سب صفے باندھے آپ کے انتظار میں ہیں، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے مل چکے ہیں؟ اب ان میں سے ایک آدمی نے جواب دیا کہ میرے بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے، تبھی وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب ان کی بات سن کر اور ان کی حرکات و سکنات دیکھ کر کچھ عجیب و غیر معمولی محسوس کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بنا پلکے جھپکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور باقی 2 خاموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ آپ رکیں، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے۔ ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ گاؤں سے کافی دور ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی، اور انہوں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں، مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ پہلے والا اچانک بولا کہ اے آدم زاد، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب ذہن میں کڑیاں ملانے لگے کہ آدم زاد کہنے کا مطلب کیا تھا، وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتا تھا؟ ابھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا کہ دیکھیں، میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں، ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔
حاجی صاحب نے حواسوں کو قابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا تو لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے۔ ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی۔ اب ہم نے بہت دور جانا ہے۔ اس نے جیب سے چند کوئلے نکال کر دیا۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگا اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آواز آئی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہو چکے تھے اور حاجی صاحب بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا تو انہوں نے وہ نکالا تو وہ ہیرا تھا۔ حاجی صاحب کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائے۔ ناظرین، میں یہاں پر یہ وضاحت کبھی کر دوں کہ فرشتوں کی طرح جنوں کو بھی یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ ان میں کسی کسی کے پر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور بعض سانپوں اور کتوں کی شکل میں گشت لگاتے پھرتے ہیں، اور بعض انسانوں کی طرح رہتے سہتے ہیں، لیکن اکثر ان کی رہائش گاہ بیابان یا ویران مکان اور جنگل پہاڑ ہیں۔ ناظرین، جنات بھی انسان کی طرح ہی اللہ کی مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح ذی عقل، روح اور جسم والی مخلوق ہیں۔ انسانوں کی طرح ان کی بھی نسل بڑھتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے۔ کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں، مگر ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔ ان کی عمر ہزاروں سال ہوتی ہے۔ اور جنات مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، البتہ ان میں فاسقوں بدکاروں کی تعداد بنسبت انسان زائد ہے۔ شرعی جنوں کو شیطان کہتے ہیں اور ان سب کا سرغنہ ابلیس ہے، جو کہ سب سے پہلے جن مارچ کے پوتے کا بیٹا تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو غرور میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور حکم خداوندی کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے رائندہ بارگاہ الہی ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کیا گیا۔ قیامت تک کے لیے اسے مہلت دی گئی، اور اسے اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لیے نہیں بلکہ اس کے بنا شقاوت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ہے۔ ابلیس کی طرح اس کی ذریت بھی مردود ہے، اور یہ سب شیطان ہیں اور انسانوں کو بہکانا ان کا کام ہے۔ طرح طرح کی ترکیبوں کے ذریعے نیک کام سے روکتے اور برے کاموں کی طرف ترغیب دلاتے ہیں۔ خدا کے نیک بندے ان کے مکر میں نہیں آتے، بلکہ لاحول بھیج کر نیک کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔